اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 89۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم جعفری کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بہت عظیم روحانی پیشوا اور سرچشمہ حکمت و عصمت تھے۔ گو آپ مصر کے باشندے تھے، لیکن عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزار کر 391 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں صوفی وہی ہے جو مخلوق سے کنارہ کش ہو کر صرف خالق کا ہو رہے اور اس کے حصول کے قرب کے بعد قرب مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ حالات: حضرت احمد جو آپ کے ارادت مندوں میں سے تھے، انہوں نے آپ کے ہمراہ 60 حج ادا کیے اور اکثر خراسان سے روانگی کے وقت ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کی زبان سے مشائخین مکہ کے سامنے ایسا جملہ نکل گیا جو سب کے لیے ناگواری کا باعث ہوا، جس کی وجہ سے ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ آندہ کبھی اس خراسانی نوجوان کو میرے سامنے نہ آنے دینا، لیکن جب کچھ عرصہ کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے تو شیخ احمد آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، مگر دربان نے روکتے ہوئے کہا کہ فلاں وقت شیخ نے آپ کو سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت احمد بے ہوش ہو گئے اور ہوش آنے کے بعد مدتوں اسی جگہ پڑے رہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد شیخ باہر نکلے تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری سوء ادبی کی یہ سزا ہے کہ روم کے شہر ترتوس میں جا کر 1 سال تک سور چراتے رہو اور شب بیدار رہ کر عبادت کرتے رہو۔ چنانچہ یہ تعمیل حکم میں 1 سال پورا کرنے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فوراً باہر نکل کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے احمد، تو میری اولاد اور آنکھوں کا نور ہو۔ یہ سن کر حضرت احمد بہت خوش ہوئے اور حج کی نیت سے جب مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے مشائخین نے بھی استقبال کرتے ہوئے یہی جملہ کہا کہ تم ہماری اولاد اور ہماری آنکھوں کا نور ہو۔ ارشادات: آپ نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت اس طرح مناجات کرتا ہوں: اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ اسی وقت یہ ندا آئی کہ اے جھوٹے، اگر تو ہم سے راضی ہوتا تو کیا ہماری رضا طلب نہ کرتا؟ فرمایا کہ عہد شباب سے ہی میں وظیفہ خوانی کا عادی تھا، اور جس دن وظیفہ ناغا ہو جاتا اسی دن مجھ پر عطاب الہی نازل ہوتا۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنے قلب پر نظر ڈالی تو سب سے بلند اپنے کو پایا، اور جب اہل عزت پر نگاہ ڈالی تو سب سے زیادہ عزت اپنی عزت کو پایا۔ فرمایا کہ ہماری حالت توحید 5 چیزوں پر موقوف ہے: رفع حدیث، اثبات قدم، ہجرت اوطان اور مفارقت احوال اور نسیان، یعنی جس شے کا علم ہو اس کو فراموش کر دے اور جس کا علم نہ ہو اس کی جستجو نہ کر، اور ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ مشغولیت اختیار کرے۔ فرمایا کہ توفیق و عنایت الہی کے بغیر موافق و محبت کا اظہار نہیں ہوتا، اور ما سوا اللہ کو ترک کیے بغیر وصال خدا حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص حقیقت اشیاء کا دعوے دار ہو اس کے دلائل و شواہد اس کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حالت مشاہدہ میں 1 لمحہ کی فکر بھی 1000 مقبول حجوں سے افضل ہے۔ فرمایا کہ میں نے اکثر و بیشتر صوفیاء کرام سے زہد کی تعریف پوچھی تو سب نے یہی کہا کہ مرغوب اشیاء کے ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ملامتی کون ہے؟ آپ نے ضرب لگا کر فرمایا کہ اگر موجودہ دور میں پیغمبروں کا جواز ہوتا تو فرقہ ملامتیوں میں سے بھی ایک پیغمبر ضرور ہوتا۔ فرمایا کہ سما کے لیے ایسی دائمی تشنگی و اشتیاق کی ضرورت ہے کہ جس قدر بھی پانی پیا جائے تشنگی میں اضافہ ہوتا رہے اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ فرمایا کہ جب صوفی واصل اللہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حوادث کا اثر نہیں پڑتا، اور صوفی وہی ہے جو عدم کے بعد موجود نہ رہے اور وجود کے بعد معدوم نہ دیکھے، اور مخالفین کی قدورت سے قلب کو صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ فرمایا کہ پریشانیاں اور تفرقہ صرف ہستی کے ساتھ ہی وابستہ ہے، لیکن جب صوفی نیست ہو جاتا ہے تو اس کو خدا کے سوا نہ تو کچھ نظر آتا ہے اور نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔
جزاک اللہ خیر۔